اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھی، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں آج جو ہے وہ ہماری 39ویں جو ہے وہ نشست ہے۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب آج جو ہماری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے اس موقف کو ثابت کریں اور اس پر بات کریں کہ جناب اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کو مدد کا اختیار عطا فرماتا ہے، یا فرشتوں کو اختیار عطا فرماتا ہے، یا انبیاء کرام علیہم السلام کو جو ہے وہ اختیار عطا فرماتا ہے، تو وہ اصل میں جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ بے شک تحقیق نصرکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نصرکم اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، ببدر، بدر میں اللہ تعالی نے مدد فرمائی، وانتم اذلہ، اس وقت کے جس وقت میں تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی، اور جو ہے وہ ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت کم تھا۔ اصل میں اللہ تعالی نے جو مدد فرمائی نا، وہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک اور مقام ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ مدد فرمائے گا 1000 ملائکہ کے ذریعے سے۔ پھر جو ہے کہیں اس سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ذکر کی گئی، تو المختصر یہ کہ یہاں پر فرشتوں نے مدد کی، غزوہ بدر میں آ کر جو ہے وہ فرشتوں نے مدد کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مدد فرمائی، حقیقت میں تو فرشتوں نے مدد کی۔ تو المختصر یہ کہ فرشتوں کی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کی عطا سے جو مدد کرتے ہیں وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہے۔ اسی طرح سے اولیاء اعظام جو مدد کرتے ہیں وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا انہوں نے فرمایا، تو انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ یوں پلک جھپکنے میں، اب آپ بتائیں کہ پلک جھپکنے میں تخت کیسے آ سکتا ہے؟ ایک بندہ تو حیران ہو جائے گا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی اور یہ اختیار عطا فرمایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسا کر دیا۔ تو حقیقتاً ان کے پاس اپنے کوئی اختیارات، اپنے کوئی کمالات ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو عطا فرمائے۔ اور اگر پھر یہی کہوں گا کہ اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انہوں نے مدد کی ہے تو ایسا کرنا جو ہے وہ شرک ہوگا، لیکن اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہوں نے مدد فرمائی ہے تو ایسا کہنے میں کوئی شرک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اصل میں تو مدد جو ہے وہ آصف بن برقیہ نے کی، اور وہ جو ہے وہ پلک جھپکنے میں تخت جو ہے وہ لا کر انہوں نے پیش کیا، لیکن کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا جو ہے وہ فضل ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں ویسے تو کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد فرمائی ہے۔ اگر ان تمام کے تمام واقعات کو اور اگر ان تمام کے تمام احادیث مبارکہ کو اگر ایک جگہ پر اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ایک بہت زبردست قسم کی ضخیم موٹی ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے
چند میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. جیسے کہ ایک روایت صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے کو، تھوڑا سا کھانا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس میں جو دعا پڑھی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، تو اللہ کی عطا سے وہ تھوڑے سے کھانا جو ہے وہ پورے کے پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن وہ کھانا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا. اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک مرتبہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ کہا، صحابہ کرام بھی تھے اور بھی اصحاب صفہ موجود تھے، تو ایک دودھ کا پیالہ موجود تھا صرف اور صرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ دودھ کا جو ہے وہ نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کے اندر تقسیم کر دو. ایک دودھ کا پیالہ اور سارے کے سارے صحابہ کو کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اصحاب صفہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے اصحاب صفہ کی، ان سارے کے سارے صحابہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیش کیا، وہی ایک پیالہ وہ پیتے چلے جاتے، اور جب تک پیٹ اچھی طرح سے سیر نہیں ہوتا جب تک چھوڑتے نہیں، اور پھر وہی دودھ کا پیالہ آگے جاتا، پھر وہی دودھ کا پیالہ آگے جاتا، وہی دودھ کا پیالہ آگے جاتا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا، اور پھر جو ہے وہ پیتے چلے گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پیا، پھر فرمایا کہ اور پیو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوبارہ سے فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کعبہ کی قسم کہ گردن تک بالکل بھر چکا ہے، گردن تک بھر چکا ہے. تو ایک دودھ کا پیالہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسے اپنے لب ہائے مبارکہ سے جو ہے وہ سعادت عطا فرما دیں، تو وہ دودھ کا پیالہ 70 صحابہ جو ہے وہ اس سے دودھ پی لیں، اور پھر بھی وہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو پاتا. یہ بھی ایک مدد کرنا ہے، یہ بھی ایک مدد کرنا. یہ جو ہے وہ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، بہت معتبر حوالہ ہے. اسی طرح سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، انگلیوں سے پانی کے چشمے، اور کم از کم 1400 افراد نے سیراب ہو کر پانی پیا، یا پھر اس سے بھی زائد. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اس سے بھی زائد، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. اسی طرح سے خصائص الکبریٰ کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن سے، یعنی اپنی تھوک مبارک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بیماروں کو شفا عطا فرمائی ہے، کئی بیماروں کو. اور وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک صحابی کی آنکھ نکل آئی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس طرح سے لعاب جو ہے لگا کر آنکھ کو واپس لگا دیا، اور کہا اس طرح سے اپنی آنکھ کے اوپر رکھ دو. آنکھ باہر نکل آئی، اور حضور نے لعاب لگا کر یوں آنکھ کو یوں کر کے لگا دیا. وہ صحابی کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم کہ وہ جو آنکھ جو خراب ہوئی تھی اس آنکھ سے ایسا کمال کا دکھتا ہے کہ وہ جو آنکھ صحیح تھی اس آنکھ سے بھی اتنا اچھا نظر نہیں آتا. کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح سے مدد فرمائی. یہ اللہ کے مدد فرمانے کی وجہ سے اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء اور دیگر نیک بندے جو ہے وہ اللہ کی مدد فرمانے کی وجہ سے جو مدد کرتے ہیں، یہ حقیقتاً جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. مزید یہاں سے آگے سلسلہ لے کر چلیں گے اہدنا الصراط المستقیم پر. یہاں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی. کل اہدنا الصراط المستقیم سے انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کا مزید آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرمائے.